مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء والصلاة نور أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ جان دے دی جگر نے پائے یار پر، جان دے دی جگر نے پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ ساری دنیا کے اندر ہم جب حالات کا جائزہ لیتے ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے اعتبار سے، تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ مسلمان مظلوم ہیں، مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کوٹا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا اور کاٹا جا رہا ہے۔ یہ ہر طرف سے خبریں ہم کو ملتی ہیں۔ دیگر ممالک کا چھوڑے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بھی آئے دن ایسی خبریں کبھی نہ کبھی ہم کو آتی ہیں۔ تو اس عنوان پر بہت سارے طبقے، بہت سارے نوجوان خاص طور پر یہ کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ جب اسلام اتنا مضبوط مذہب ہے، اسلام حق والا مذہب ہے، اسلام سچائی والا مذہب ہے، اور ہم بہترین امت ہیں اور اللہ کی سب سے لاڈلی امت ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جو کمزور دل والے، کمزور ایمان والے، کمزور عقیدے والے ان حالات سے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں ان کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ باطل سے سب سے پہلے تو متاثر ہوتے ہیں، میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، جو میڈیا کہتا ہے اسی کو صحیح اور سچ سمجھنے لگتے ہیں، حالانکہ میڈیا 99% جھوٹ پر ٹکا ہوا ہے۔ ان کو ٹی آر پی چاہیے، ان کو تڑکتی پھڑکتی خبریں چاہیے، ان کو چمکتا دھمکتا کوئی ایک ایسا ویڈیو چاہیے جس کے اوپر وہ اپنی نیند کو قائم کر سکے اور باقی رکھ سکے۔ ان کو انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمدردی سے کوئی لینا دینا نہیں، کون مظلوم ہے کون ظالم ہے یہ ان کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور آج لوگ اسی کو دیکھ کر صحیح سمجھنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم کو میڈیا کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، کم نہیں دیکھنا ہے۔ جو سچائی والا ہے، نیوز جو بتاتا ہے بہت اچھی ہے، مانتے ہیں جانتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ صحیح باتیں بتاتا ہے، ہم ان باتوں کو دیکھیں۔ کرونا کے پیریڈ میں دیکھیں نا، کرونا سے زیادہ تو ان لوگوں کا ڈر تھا، ان لوگوں نے کرونا کی بیماری سے زیادہ اس کو بول بول کے ان لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کیا، اور کرونا کی بیماری سے زیادہ ان لوگوں کی خبروں کی وجہ سے لوگ دنیا سے چلے گئے۔
ڈر، ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا، ایک خوف کا ماحول پیدا کیا. تو اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا بھائی میڈیا کو کم دیکھے، یہ آپ دیکھیں گے ادھر اتنے مرے، ادھر اتنے مرے، اتنے لاشیں دفنائی گئی، اتنے لاشیں جلائی گئی، اور ہر طرح کی خبریں آ رہی تھی. یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا ایک چال ہے، ایک سازش ہے ایک قسم کی، لوگوں کو دھوکے میں رکھنے کی، لوگوں کو پریشانی میں رکھنے کی. تو سب سے پہلے تو میڈیا سے دور رہیں. الیکٹرانک جو میڈیا ہے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ بکے ہوئی ہیں اور یہ گودی میڈیا ہے، ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. بیٹھے ہیں خالی ہے تو کیا کریں گے، دیکھتے رہو، نہیں دیکھنا ہے. اس کا اثر ہوتا ہے اذا تکرر الکلام تکرر فی القلب، جب بات کو بار بار کیا جاتا ہے نا وہ بات دل میں جم جاتی ہے. میڈیا والے دیکھتے ہیں، آپ نے سنا نہیں، ایک ہی نیوز کو بار بار ریپیٹ وہاں پر دہرائیں گے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ. جو جملہ 10 سیکنڈ پہلے استعمال کیا جا چکا ہے وہی جملہ 10 سیکنڈ کے بعد الگ انداز سے پھر اس کو استعمال کیا جائے گا. لوگ دیکھیں گے، متاثر ہوں گے نا، ہوتا ہے ایسا. اور ان کی دیکھا دیکھی میں اس کا اثر اتنا برا ہوا ہے کہ اپنے ہی لوگ آج مظلوموں کے خلاف کھڑے ہو گئے. آج ان کے تعلق سے، ان کے حق میں بات کرنے سے ڈر رہے ہیں، ان کے متعلق آواز اٹھانے سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ میڈیا نے اتنا ہوا بنا کے رکھا ہوا ہے، اتنا ماحول کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی مظلوم کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتا، ظالم کی مذمت میں، ظالم کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. اتنا ڈرا کے رکھا ہوا ہے. اس کا اثر آپ دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے؟ تو یہ خاص طور پہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ خیالات آتے ہیں کہ بھائی حالات جب آتے ہیں مسلمانوں پر تو کیوں، ہم بہترین امت ہیں تو کیوں حالات آتے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہل حق پر ہمیشہ حالات آئے ہیں، اہل ایمان پر ہر وقت حالات آئے ہیں. ان کے مقابل میں جو دشمن اسلام تھے، جو دشمن اہل حق تھے، جو دشمن انبیاء تھے، وہ بڑے بڑی نعمتوں میں پلتے تھے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھے کتنے حالات میں ہیں، پتھروں کی بارش کی جاتی تھی ان پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، ان کو اپنے شہر سے نکلنا پڑا، ان کو شہر بدر کر دیا گیا، مصر چھوڑ کر ان کو جانا پڑا. کتنے حالات تھے، حالات اتنے کہ پیدائش سے پہلے ہی ان کے موت کا فرمان جاری ہو گیا ہے. جو بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا. پڑھے نا سورۃ القصص، قرآن اٹھا کے دیکھے. ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں، دنیا میں آنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری ہو گیا. لیکن اللہ ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یاد رکھنا، تمہیں ایک تدبیر ہے، تم ایک چال چلتے ہو، اللہ کی تدبیر ایک الگ ہے اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے کہ اس کی تدبیر کو، اس کے پلاننگ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کے پلاننگ کو فیل نہیں کر سکتا. ان قیدی متین، قرآن کہتا ہے میری تدبیر سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھ لو علیہ الصلوۃ والسلام، کیسے حالات، انہی کے قوم نے، انہی کے لوگوں نے، انہی کے اپنوں نے ان کو کیا کیا؟ آگ میں ڈالا. کس میں ڈالا؟ آگ میں ڈالا. یہ اللہ کا کرم رہا کہ اس آگ سے عافیت کے ساتھ باہر نکلے. پھر کیا؟ شہر کو چھوڑ کر اپنے بیوی اور بچے کو لے کر شہر کو چھوڑ کے نکلنا پڑا. ایسے حالات آئے. سب کی زندگی اٹھا کر دیکھے اور سامنے کیا؟ فرعون کی حکومت دیکھے، قارون کی سلطنت دیکھے، قارون کا مال و متاع دیکھیں، نمرود کی حکومت دیکھیں، کیا دبدبا، کیا حکومت، کیا مال کی ریل ٹیل، کیا نعمتوں کی ریل ٹیل. اس کے مقابل دیکھے کیا ہے. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ نہیں کیا. سیرت اٹھا کے دیکھے، کیا کچھ نہیں کیا ہے مکہ والوں نے. اور ستانے والے بھی اپنے،
انہی کے رشتے دار بھی ہے. کبھی مجنون کہا جا رہا ہے, کبھی شاعر کہا جا رہا ہے, کبھی پاگل کہا جا رہا ہے, کبھی کاہن کہا جا رہا ہے. جس سے بات کرنے جا رہے ہیں وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے, جس سے بات کرنے جا رہے ہیں اس کو بھڑکایا جا رہا ہے. کبھی راستوں میں کانٹے بچھا رہے, کبھی پتھروں کی بارش کر رہے. 3 سال تک شعبہ ابی طالب کے گھاٹی میں ان کو قید کیا جا رہا ہے. کھانا بند, پانی بند, اور زندگی کے جو ساز و سامان ہیں وہ سب بند کر دیا گیا. مسلمان شعبہ ابی طالب کے گھاٹی میں قید ہے. الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ, الاسلام یعلو ولا یعلا علیہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام سر بلند ہے, اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. 3 سال تکلیف میں رہے, اس کے بعد اللہ نے رحم کا, کرم کا, عافیت کا اپنی قدرت سے اظہار کیا. معاملہ فرمایا کہ جس عہد و پیمان پر لکھا گیا تھا, جس تختی پر جو عہد و پیمان لکھا گیا تھا کہ یہ ہمیشہ کے لیے شعبہ ابی طالب میں رہیں گے, اس کو دیمک نے چاٹ لیا اور کھا کے ختم کر دیا. بچے مر گئے. حضرت عقیل کا قصہ ہے, وہاں دم توڑ دیا انہوں نے, حضرت عقیل نے شعبہ ابی طالب کے گھاٹی میں. کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پتے چبا رہے, ببول کے پتے چبا کے زندگی گزاری. حالات ایسے آئے. مدینے میں جب آئے تو مدینے میں بھی حالات پہ حالات ہیں, جنگی حالات سامنے ہیں, بھوک کے حالات سامنے ہیں. کبھی غزوہ بدر ہے, کبھی غزوہ احد ہے, کبھی غزوہ خندق ہے, کبھی غزوہ خیبر ہے. حالات پہ حالات سامنے آ رہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی تو ایسا وقت گزرتا, 2 3 چاند گزرتے تھے, گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا. گھر میں کیا نہیں سے لگ رہا ہے؟ چولہا نہیں سے لگ رہا ہے. سارا عرب دشمن بنا ہوا ہے, مالی اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کو کچھ نہیں ہے. امی سے پوچھا کہ امی پھر گزارا کیسے کرتے تھے؟ تو امی نے کہا 2 کالی چیزوں پر, ایک پانی اور ایک کھجور. 2-3 مہینے تک کھانے کو کچھ نہیں, گھر میں چولہا نہیں سے لگ رہا ہے. ایسے حالات ہم پر کبھی نہیں آئے, ایسی تکلیفیں ہم پر کبھی نہیں آئی ہے. بولو آئی ہیں. غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے. سامنے کے لوہے کا کڑا اللہ کے رسول کے چہرے انور پر اندر گھس گیا تھا. حالات دیکھیں نا, ایمان والوں پر پہلے ہی سے آزمائشیں آ رہی ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. سورۃ البقرہ دوسرا پارہ اٹھا کر دیکھیں, دوسرے پارے کا دوسرا رکوع ہے. قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ آزمائیں گے ہم تمہیں, ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. کس کے اعتبار سے؟ بھوک کے اعتبار سے آزمائیں گے, تمہارے جانوں کے اعتبار سے آزمائیں گے, تمہارے مالوں کے اعتبار سے آزمائیں گے, تمہارے پھلوں کے اعتبار سے, تمہارے اولادوں کے اعتبار سے تمہیں آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اے نبی جی آپ صبر کرنے والوں کو بہترین انعام کی اور بہترین نعمتوں کی اور بہترین دین کے آنے کی خوشخبری سنائیے. الذين اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان ایمان والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی حالات آتے ہیں, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی ٹینشن والی گھڑیاں آتی ہیں, تو یہ لوگ کہتے ہیں انا للہ, ہم سب کے سب اللہ کے لیے ہیں, وانا الیہ راجعون, اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ایمان والوں کے بارے میں ہے. اس کے بارے میں آزمایا جائے گا. بھوک کی حالت میں مال کی کمی ہوگی, بھوک لگے گی, کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, اس سے آزمایا جائے گا. والاموال, مال کی کمی, معیشت کے اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے گا. چاروں طرف سے نوکریوں سے بے دخل کیا جائے گا, نوکری کرنے نہیں دی جائیں گی, تجارت کرنے نہیں دی جائیں گی, ان کے دکانوں کو توڑا جائے گا, ان کو بے روزگار کیا جائے گا, معیشت کے اعتبار سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے گا. مسلمان گھبرائیں گے, والخوف, ڈرے ہوئے ہوں گے. کیا کرے, ٹرین میں سفر کرے, کوئی اچانک ایک پاگل, ایک درندہ اور حیوان صفت انسان بندوق لے کر آئے گا اور داڑھی اور ٹوپی دیکھ کر ہمیں گولی مار کر ہمیں بھون دیا جائے گا, اور کہیں سفر کرنے نکلے بس سے نیچے اتارا جائے گا,
گا اور کئی برقعے کو دیکھ کر نشانہ بنایا جائے گا تو لوگ اپنے گھروں سے نکلنے سے ڈریں گے. جب یہ حال آئے گا قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف کے اعتبار سے اور ڈر کے اعتبار سے تمہیں آزمایا جائے گا. یہ آزمائش کا وقت ہے, یہ آزمائش کی گھڑی ہے, یہ اللہ کی طرف سے امتحان کا وقت چل رہا ہے. چاروں طرف سے دیکھیں حالات ہی حالات ہیں. مسلمانوں پر کیا چل رہا ہے اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا سجن المؤمن, اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور مشرکین اور کافرین کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے جنت میں تیار کر رکھی ہے اور وہ بہترین نعمت ہے اور وہ ہمیشہ کی نعمت ہے. خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہنا ہے, کبھی نکلنا نہیں. وہ نعمتوں سے کبھی محرومی نہیں. زندگی ملے گی, موت کبھی نہ آئیں گی. صحت ملے گی, بیماری کبھی نہ آئیں گی. جوانی ملے گی, بڑھاپا کبھی نہ آئے گا. راحتیں ملیں گی, پریشانی کبھی نہ آئیں گی. آسانیاں ہوں گی, مشکلات کبھی نہ آئیں گی. وہ نعمتیں ہم کو چاہیے, وہ زندگی ہمیں چاہیے. تو اس زندگی کو پانے کے لیے آج ہم اپنے ایمان پر, اپنے اسلام پر, اپنے عقیدے پر قائم اور دائم رہیں اور اپنے عقیدے پر باقی رہیں. حالات کے آنے سے ڈگمگانے والے ایمان والے نہیں ہوتے ہیں. حالات کے آنے پر پھسل جانے والے یہ مومن نہیں ہوتے ہیں. مومن کی تو شان یہ ہوتی ہے حالات کیسے بھی آ جائیں, وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, ایسے حالات کے کلیجے منہ کو آ جائیں پھر بھی اس کے باوجود قرآن کہتا ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, ایسے سخت حالات میں ایمان والوں کو آزمایا پھر بھی اس کے باوجود صحابہ کرام اپنے ایمان پر جمے رہے. ہماری بھی ذمہ داری ہے حالات کیسے بھی آئیں ہم اپنے ایمان پر کیا رہیں گے؟ بولو انشاءاللہ جمے رہیں گے. صبر کرنا ہے, سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی حالات دیکھیں, فلسطین کے حالات کیا ہو رہے ہیں, مسلمانوں کو کیا کیا جا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز پڑھنی ہے, نماز کو لازم پکڑنا ہے. قرآن کہتا ہے اے ایمان والو, حالات جب آئیں گے تو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو. کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے. نماز ہی ایسی ایک چیز ہے جو ہم کو تسلی دیتی ہے, ہمارے دل کو اطمینان بخشتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی حالات آتے ہیں, طوفانی ہوا چلتی, بارش آتی اور بجلی کڑکتی یا کسی کا خوف ہوتا, سب سے پہلے کہاں جاتے ہیں؟ مسجد جاتے اور نماز پڑھتے. ہم مسجد سے دور بھاگتے ہیں, یوں لگتا ہے کہ حالات ہم پہ نہیں ہیں ان پہ ہیں. وہ پس رہے, وہ مٹ رہے ہیں, وہ کٹ رہے ہیں, وہ ختم ہو رہے ہیں. اور آج ہماری زندگی کا جو معمول ہے پہلے جو تھا آج وہی ہے. مسجدیں آباد کرنے کو تیار نہیں, مسجدوں میں آنے کو تیار نہیں ہے. دیکھ رہے نا ویڈیوز فلسطینیوں کے, پورا گھر زمین دوز ہوا ہے, لاشیں بکھری ہوئی ہیں, اپنی بچوں کے لاشیں ہیں. بچے ماں باپ سے محروم ہو گئے, ماں باپ بچوں سے محروم ہو گئے. اس کے باوجود اذانیں دی جا رہی ہے, اس کے باوجود نمازیں پڑھی جا رہی ہے. قربان جائے ان کی ایمان پر اور ان کے اسلام پر. سلام کرتے ہیں ہم ان کے عقیدے پر, ان کے ایمان پر. ان کا ایمان کا لیول دیکھیں کیا ہے. آج تھوڑے سے حالات آ جائے جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھیں, کیا مولوی صاحب تم نے نماز کی پڑھی ہے یا گھر میں کھانے کے لالے, وہاں گھر ہی نہیں ہے. میرا بچہ بیمار ہے, تم کو نماز کی پڑھی ہے. وہاں بچے دفن کیے جا رہے ہیں, باپ اپنے ہاتھوں میں اپنے 3 سے 4 5 سال کے بچوں کو لیے ہوئے پھر رہا ہے. ہاسپٹل میں علاج کرنے کی ایک امید باقی تھی, ان ظالموں نے اس ہاسپٹل کو تباہ کر دیا. اس ہاسپٹل کو کیا کر دیا؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ کیا کر رہا ہے؟ جب وہ حالات میں ہیں ہم مطمئن کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, سارے کے سارے روئے زمین پر جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کے سب آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہے, ایک جسم کی طرح ہے. جب کسی کو کاٹا چکتا ہے پورا جسم تلملانے لگتا ہے,
पूरी उम्मत मुस्लिमा जब पूरे रुए जमीन पर किसी भी खित्ते में किसी मुसलमान को एक कांटा भी चुभे, हमें दर्द होना चाहिए। ए उमर, आज तुझे उम्मत याद कर रही है कि उमर रात में बिलखता था कि एक कहा जाता था, पूछा जाता था, ए उमर तुझे नींद क्यों नहीं आ रही? तो उमर ये जवाब देता था कि अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए, पूछ तो उमर की होंगी ना। आज क्या हो रहा है? खाना बंद किया गया, पानी बंद की गई, और हॉस्पिटल के अद्वियात के अशिया उनसे रोक दिए गए, उनके घरों को जमींदोज किया गया, उनके बच्चों को मारा गया, उनकी औरतों को मारा गया, उनके बूढ़ों को मारा गया, सबको कत्ल कर दिया गया। और ये सिलसिला आज भी बाकी है और ये चल रहा है, पता नहीं ये कब खत्म होगा। और मुस्लिम ममालिक जो इस्लाम का दावा करने वाले इस्लामिक जितने भी कंट्रियां हैं, ये बिल्कुल क्या है? खामोश बैठी हुई, सबकी नजरें उन पे लगी हुई है और वो खामोश हैं। ये जबानी भपकियां दे रहे हैं, जबानी बोल बक रहे हैं और जबान से हमला कर रहे हैं कि रोक दो, हमला रोक दो, वरना ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे करने वाला करता है, बोलता नहीं है। चारों तरफ से इस्लामिक कंट्रियों ने घेरा हुआ है, इसके बावजूद ये यहूद और नसारा की साजिशें इतनी ज्यादा है कि ये सारे के सारे मुस्लिम ममालिक उनके एहसान के नीचे दबे हुए हैं, एहसान के नीचे, उनके तलवों के नीचे दबे हुए हैं, ये कुछ कर नहीं पा रहे। सारा के सारा सिस्टम उनके हाथों में बटा हुआ है। इसके बावजूद अय्याशियां चल रही है, इसके बावजूद नाच गाना चल रहा है। कई दिनों से, 2-3 दिन से एक वीडियो बार बार स्टेटस पे लगाया जा रहा है, आप भी देख रहे होंगे। इधर बमबारी हो रही है, इधर घरों को तोड़ा गया, इधर बच्चों को मारा गया, और इधर यहूद और नसारा के साथ में मिलके ये मुसलमान क्या कर रहे हैं? नाच गाना कर रहे हैं। कयामत नहीं आएंगे तो क्या होगा? हालात नहीं आएंगे तो क्या होगा? बोलो, परेशानी नहीं आएंगी तो क्या होगा? मुश्किलात नहीं आएंगे तो क्या होगा? अब वहां के मुसलमान परेशानी के आलम में है। ऐसे वक्त में हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो सब्र का दामन पकड़े, दूसरे नंबर पर मस्जिदों में आए और नमाज पढ़ कर उनके लिए दुआएं करें और अपने लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ऐसे हालात से हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारे बच्चों की ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमाए। नमाज पढ़ने को तैयार नहीं, क्या हो क्या गया है? क्रिकेट मैच की वजह से नमाजें कज़ा की जा रही है और वहां हालत जंग में भी नमाज अदा की जा रही है। मैदान महशर जब कायम होगा, वो भी अल्लाह के सामने खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे। क्या जवाब देंगे अल्लाह को? क्या उज़्र पेश आया था, क्या हाल पेश आया था जिसकी वजह से नमाज छोड़ी गई? क्या जवाब देंगे? बताओ, आप बताओ, क्या जवाब देंगे? स्टेटस देखते हैं, वीडियो देखते हैं, पेशानी पर बल चढ़ता है, यार क्या हो रहा है। जब मोबाइल की स्क्रीन हट गई, सब भूल गए। फिर वही जो 10 मिनट पहले करते थे, वही 10 मिनट के बाद वही जिंदगी का रवैया है। ऐसे हालात सुधरेंगे, जिंदगी बदलने को तैयार नहीं मुसलमान, और खासतौर पे नौजवान तबका गुनाह छोड़ने को तैयार नहीं, फिल्म देखने से गुरेज करने को तैयार नहीं है, थिएटरें भरी हुई हैं, नमाजें छोड़ी जा रही है, शराब के अड्डे भरे हुए हैं, दाढ़ी पे दाढ़ी काटी जा रही है। क्या हो रहा है? नाच गाने सुने जा रहे हैं। फिर कहते हैं कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे, मुसलमानों के हालात क्यों आ रहे हैं, फलस्तीनियों का हाल कब ठीक होगा, फलस्तीनियों के मजलूमों पर कौन रहम करेगा? अरे तुम तो अपने हाल पर रहम करो, तुम तो अपने हाल पर रहम करो। इस दुनिया है, ये जिंदगी है, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम जिस गुनाह के जिंदगी में दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, ये कल क़यामत के दिन हमें हमेशा की अजाब में मुब्तला करेगा। उन पे जो हालात आ रहे हैं ना, ये हालात आज नहीं कल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और उसके बाद जो मरने वाले मर रहे हैं, कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के रास्ते में मर रहे हैं ना, उन्हें मुर्दा ना कहो। ये तो कौन है? बोलो कौन है? जिंदा है, ये शहीद होने वाले जिंदा है। बल अहया, कुरान कहता है वो जिंदा है। इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब की जानिब से रिज़्क़ पाते हैं। तुम इसको महसूस नहीं कर सकते हैं। उन्होंने तो अपनी आखिरत बना ली है, उन्होंने तो अपनी जन्नत बना ली है, उन्होंने अल्लाह को राज़ी कर लिया है। ऐसे हालात में भी चेहरे पे मुस्कुराहट, ऐसी हालात में भी चेहरे और जबान से अल्हम्दुलिल्लाह का जुमला, ऐसे हालात में भी सदाएं, अजान की सदाएं बुलंद की जा रही हैं, ऐसे हालात में भी नमाज को कायम किया जा रहा है। इस सब के बावजूद हमारे साथ में नियामतों की भरमार है, सेहत की भरमार है, वक्त की भरमार है और हालात साजगार है। इसके बावजूद मस्जिदें क्या है? बोलो क्या है?
آپ ہی لوگ ہیں، میرے مخاطب کوئی اور نہیں جو سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے. یہ مجمع فجر میں کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ مجمع ظہر اثر مغرب عشاء میں کیوں نہیں آتا ہے؟ صرف جمعہ میں ہفتے میں ایک دن کیوں آتا ہے؟ آپ کی غیرت کو ٹھیس نہیں آتی ہے؟ آپ کے کلیجہ ہلتا نہیں ہے کہ مسلمانوں کیا ہو رہا ہے؟ قیامت آنے کے قریب ہیں. کئی روایتیں ایسی سامنے آتی ہیں. مفتی ابو لبابہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے دجال اور ظہور مہدی کے اوپر. وہ بتاتے ہیں تاریخ کے آئینے میں اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، روایتوں کا جب جائزہ لیتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ 2024 اور 25 کے قریب حضرت امام مہدی کے آنے کا وقت آ چکا ہے. کتنا وقت باقی ہے بتائیں آپ؟ مفتی مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ قرآن کریم کے تفسیر میں بتا رہے تھے، سورۃ الکہف کے تفسیر میں جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 15ویں پارے کے اندر 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ بنی اسرائیل، اس کے بعد ایک سورۃ الکہف. کتنے صورتیں ہیں؟ کتنے صورتیں ہیں؟ بولو 2 صورتیں ہیں 15ویں پارے میں. ایک سورت سورہ بنی اسرائیل اور دوسری سورت سورۃ الکہف. سورۃ الکہف اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کرے گا، اگر دجال بھی آئے گا اللہ اس فتنے سے اس کی حفاظت کرے گا. چھوٹے چھوٹے فتنوں سے تو محفوظ ہوگا ہی، فتنوں کا سردار دجال یہ بھی اگر آ گیا تو انسان اس کے فتنوں سے کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج کا تذکرہ اور قیامت کی جو علامتیں جو نشانیاں ہیں اس کا تذکرہ سورۃ الکہف میں کیا گیا. مولانا سجاد نعمانی فرماتے ہیں ٹھیک قرآن کریم کے اسلوب کو، اس کی فراست کو سمجھے کہ سورۃ الکہف کے پہلے سورہ بنی اسرائیل لے کر آئے. اس کا مطلب ہے کہ قیامت سے پہلے ساری دنیا کے اندر اسرائیلیوں کا ڈنکا ہوگا، اسرائیلیوں کا چرچا ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے؟ اور ٹھیک اسی کے بعد سورۃ الکہف لے کر آئے. گویا کہ قیامت کی علامتیں بہت تیزی کے ساتھ پوری ہو رہی ہیں. آج ہم مطمئن ہیں، آج ہم غافل سست بیٹھے ہوئے ہیں. کھانا پکانا کمانا، صبح نکلے ڈیوٹی پہ جائے، شام آئے تھک ہار کے سو گئے، صبح ہو گئے پھر کپڑے پہنے، ٹائی بھی باندھ کے استری کر کے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا کے نکل لیے، شام ہو گئے آ گئے تھک ہار کے کھانا کھائے فیملی کے ساتھ سو گئے. سنڈے آیا گھومنے کے لیے نکلے، ہفتہ پورا ہو گیا، پھر دوسرا دن آیا، پھر پورا ہفتہ وہی زندگی، پھر سنڈے آیا پھر گھومنے کے لیے نکلے. یہی زندگی. پیچھے مڑ کر دیکھے 40 سال کے ہو گئے، پیچھے مڑ کر دیکھے 50 سے 60 سال کے ہو گئے. پھر وقت آیا ہاسپٹل میں پہنچ گئے، حضرت آئی سی یو میں ہے، وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے، دعا کیجئے. پھر کیا تھوڑی دن سے 1-2 دن کے بعد خبر آئی انا للہ و انا الیہ راجعون. چلے گئے. کہاں گئے تھے؟ کہیں نہیں. کیا کمائے؟ دنیا تو کٹ گئی. اب کیا؟ قبر میں ڈالے گئے. اب کیا؟ جیسے ہی نکل گئے 40 قدم بھی آپ نہیں جاؤ گے مردے کو دفنا کے، فوراً آئیں گے منکر نکیر، سوال کریں گے بتا کیسی زندگی گزاری ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون ہے بتا. زندگی اگر اسلام اور ایمان پر چلی ہوگی نا، گزاری ہوگی نا، وہاں پر زبان چلے گی، وہاں جواب دے پائیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی قبر کا تذکرہ آتا دھارے مار کے روتے، داڑھی تر ہو جاتی تھی. پوچھا جاتا کہ حضرت آخرت کا تذکرہ، جنت جہنم کا تذکرہ، موت کا تذکرہ تمہارے سامنے کرتے ہیں، آپ کبھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر کے تذکرے پہ روتے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ آخرت کے منزلوں میں قبر یہ سب سے پہلی منزل ہے. اگر یہ عافیت اور سلامتی کے ساتھ پار ہو گئی تو آخرت کی ساری منزلیں پار ہیں. یہاں اگر پکڑے گئے تو سمجھو آخرت میں بھی پکڑے گئے. کیا مر گئے، قبر میں ڈالے گئے، پھر کیا؟ یہ موبائل آئے گا، بینک بیلنس آئے گا، اے ٹی ایم آئے گا، یہ جائیدادیں پراپرٹی آئیں گی. اس کو اکٹھا کرنے سے منع نہیں کر رہے، لیکن اکٹھا کرنے میں اتنا آگے نہ بڑھو کہ آخرت کو بھلا بیٹھے، آخرت کو تباہ کر دے. بالکل مسجدوں سے دور، قرآن سے دور. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. پہلے کے لوگ کیا بات تھی کہ اسلام قبول کرتے تھے، تم معزز تھے، عزتیں پاتے تھے، سربلندی کو پہنچتے تھے، اور آج ہم مسلمان ہو کے ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑا ہے، دین کو چھوڑا ہے. اسلام پورا کی پورا قرآن میں ہے، دین پورا کی پورا قرآن کریم میں ہے، اور ہم نے اسی کو چھوڑ دیا ہے.
ہمارا اگر حقیقت میں اللہ پر ایمان ہوتا نا، جس طرح سے ہم انگریزوں کی انگریزی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے زبانوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے کلام کو بھی سیکھنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ انگریز ایسی کہتے ہیں کہ بھائی عربی بڑی مشکل ہے، انگریز بھی مشکل تھی، جس کو نہیں آتا ہے نا اس سے پوچھے کتنی مشکل ہے، لیکن اس پر محنت اتنی کی گئی کہ انگریزوں کو بھی انگریزی پڑھائی جائے۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک ہندوستان میں جو انگریزوں کو کیا پڑھاتے ہیں؟ انگریزی پڑھاتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمانوں کے 90% طبقے کو عربی نہیں آتی ہے، قرآن کریم نہیں آتا ہے، پڑھنے آتا ہے تو سمجھنے نہیں آتا ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جب اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو کیسے کرے گا؟ پھر یہود و نصارہ کی تہذیب لے گا، ان کی تعلیم لے گا، کیونکہ ان کا ایجوکیشن پورا کی پورا اسکولی سسٹم کے اندر اور کالجوں کے سسٹم میں بٹا ہوا ہے نا، وہاں پر بٹ رہا ہے، ہمارے نوجوان وہاں جا کے لے رہے ہیں۔ لے لو، کوئی مسئلہ نہیں، زندگی میں ترقی کرنا ہے، تم نے جب یہی سوچ لیا ہے کہ ہم کو دنیا کے اعتبار سے ترقی کرنا ہے، وہاں سے لے لو، لیکن آخرت میں اگر ترقی کرنا ہے تو قرآن کو لینا پڑے گا۔ کس کو لینا پڑے گا؟ قبر میں چلے گئے پھر کیا؟ پھر آگے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک آواز آئے گی، سارے کے سارے زمین پھٹیں گی، مردے باہر نکلیں گے۔ کیا نکلیں گے؟ مردے باہر نکلیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، پہاڑ جو ہے نا كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے۔ پہاڑ بھی اپنی اہمیت کھو دے گا۔ اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، آسمان بھی پھٹے گا، آسمان بھی پھٹے گا۔ قیامت کی نشانیاں پڑھے قرآن کریم کے اندر۔ پھر جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، پھر نیک لوگوں کا فیصلہ، برے لوگوں کا فیصلہ، نافرمانوں کا فیصلہ، فرما برداروں کا فیصلہ، سیدھے ہاتھ والوں کا، الٹے ہاتھ والوں کا فیصلہ جب کیا جائے گا، تب کیا کرو گے؟ کب سدھرو گے؟ بتاؤ، کب آؤں گے دین کی طرف؟ کب آؤں گے؟ اب نہیں تو کب آئیں گے؟ حالات کتنے بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، دن بدن مسلمان تنزلی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ پتلا اور سستا ہو گیا ہے، اس کے باوجود کانوں پہ جونے رنگ رہی ہے۔ میں اللہ کے واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا را مسجدوں کی طرف آئے، مسجدوں کو آباد کریں۔ یہودی کہتا ہے مسلمانوں سے، بھائی تمہاری فجر کی نماز میں تعداد کتنی ہے؟ جب اس سے کہا جاتا ہے 1 سے 2 سب بھرتی ہے، اس کے بعد پوری خالی رہتی ہے، تو وہ کہتا ہے ہاں ہم ابھی سلامتی میں ہیں۔ وہ اس سے پوچھا گیا کہ یہ تم نے سوال کیوں کیا؟ وہ یہودی کہتا ہے اس لیے کہ جس دن مسلمانوں کی فجر کی نماز میں تعداد جمعہ کی نماز کی اتنی ہو جائیں گی، اس دن ساری روئے زمین پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ لیکن مسلمان حکومت کرنا ہی نہیں چاہتا نا، مسلمان غلبہ پانا ہی نہیں چاہتا، مسلمان ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا، اور مسلمان سیاست میں آنا ہی نہیں چاہتا، اور دنیا پر حکومت کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے مسلمان سویا ہوا ہے۔ رات میں عشاء کے وقت میں انسان ایسے بہت سارے ہیں جس کے کام کاج بند ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سونے کا نظام 12، 1، 2 بجے کا رکھا ہوا ہے، اور خاص طور پہ الارم بند کر کے سوتے تاکہ فجر کی نماز میں بولو آنکھ نہ کھلے۔ کفر کی علامتیں یہ کیا ہیں؟ کفر کی علامتیں، جان بوجھ کے رات میں سوتے وقت میں فجر کا الارم بند کر کے سونا تاکہ میری فجر میں آنکھ نہ کھلے، یہ نفاق کی اور کفر کی علامت ہے۔ کیسے ہماری دعا قبول ہوگی؟ کیسے آسمان سے فرشتے اتریں گے؟ بولو آسمان سے فرشتے کیسے اتریں گے؟ ہمارے لیے اتریں گے۔ ہماری راتیں پلید ہیں، ہمارا دن پلید ہے، ہمارے عورتوں کا حال دیکھے کیا ہے، بالوں کو کلر کر کے مجرا کر رہی ہیں، ریلز پہ ریلز بنائی جا رہی ہیں، پھر کیسے حالات سدھریں گے؟ مسلمانوں کو دین کی طرف، ایمان کی طرف آنا پڑے گا۔ ہم مسلمان بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں، فون لگاتے ہیں، فلسطین والوں کے لیے دعا کرے۔ بھائی تو اپنے حال پر رحم کرنا، تیرے حال پر رحم کر، تیرے ایمان کا کیا ہے، کیا حال چل رہا ہے، تیرے آخرت کا کیا مسئلہ ہے؟ فلسطین والوں کے لیے بے شک دعا کریں گے، کرنا بھی چاہیے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے پاس دعا کے علاوہ ہتھیار کیا ہے؟ ہم اسی کے سارے ہیں نا۔ دعائی سب سے بڑی عبادت ہے، دعائی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہم اسی ہتھیار کو استعمال کریں گے۔ فی الحال ہمارے بس میں یہی ہے، ہمارے بس میں کیا ہے؟ ایک اور چیز ہے، بات ختم کر دیتا ہوں، ایک اور چیز ہے جو ہمارے بس میں ہم کر سکتے ہیں۔
ایک تو دعا ہے، بتاؤ مجمع میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، مجھے مت بتاؤ، اپنے دل کو ہی بتا دینا کہ جب سے 7 اکتوبر سے فلسطین والوں پر ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، اس وقت سے آپ نے مسلمانوں کے لیے، فلسطین والوں کے لیے کتنی مرتبہ تنہائیوں میں اٹھ کے نام لے کر دعائیں کی. اسٹیٹس لگانے کا نام دین اور اسلام ہے. تمہارا اسٹیٹس دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام لشکر لے کر نیچے آئیں گے کہ بھائی فلاں ابن فلاں نے اسٹیٹس لگایا ہے، گویا کہ وہ اسٹیٹس لگا کے مجھے بلا رہا ہے. یہ ایسے آئیں گے فرشتے. تنہائیوں میں اٹھ کے کتنی مرتبہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کی. وہ عورتیں بلک بلک کے کہتی ہوں گی صلاح الدین قبر سے اٹھ، کہاں ہے آج صلاح الدین جو دنیا سے ختم ہو گئے. ماؤں نے صلاح الدین کو جنم دینا، ماؤں نے عمر بن خطاب کو پیدا کرنا چھوڑ دیا ہے. آج سلمان جیسے، شاہ رخ جیسے، زانی جیسے لوگ پیدا کر رہی ہیں. آج دنیا سسک سسک کے انتظار میں ہے کہ کوئی تو رہبر آئے گا، ہماری رہبری کرے گا. سلام یا مہدی کہہ کے وہ نظم پڑھ رہے ہیں کہ حضرت مہدی کب آئیں گے، ہماری قیادت کب کریں گے، حضرت مہدی کب آئیں گے، ہماری رہبری کب کریں گے، ہمارے لشکر کی سپہ سالاری کب کریں گے، ہماری امارت کب کریں گے. اور آج ہم اپنی زندگی کو بدلنے کو تیار نہیں. تو راتوں میں اٹھ کے کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے دل کو جواب دے دے کہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کی نہیں کی ہوں گی. آج مجمع سے کہہ رہا ہوں، ابھی سے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر آنسو بہا کے یوں سمجھے نا کہ میرا بچہ اگر لاش کفن میں لپٹا ہوا اگر میرے سامنے آ جائے میری کیا کیفیت ہوگی. کیا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، روح کانپ جاتی ہے. ہمارا اپنا بیمار ہوتا ہے ہم تڑپ جاتے ہیں، وہاں تو لاشیں سامنے بکھری ہوئی ہے. ایک کا میسج آیا تھا فلسطینیوں کا، مجھے نہیں آیا تھا، سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا. وہ لکھا کہ بیمار کے علاج کے جو دوائیاں ہیں وہ اگر نہ بھی دے تو چل جائیں گا، کفن کا کپڑا ختم ہو گیا ہے، کفن کا کپڑا بھجوا دیجیے. کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے نا. آ جاؤ یار، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مسجد میں آ جاؤ، نمازوں کو لازم پکڑو، اللہ کے واسطے نمازیں قضا نہ کرو. ہماری مدد نمازوں کے ذریعے ہی آئیں گی. سجدوں میں گریں گے، اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا. ہم یہی کر سکتے ہیں. دعائیں مانگنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا، نمازیں پڑھنا پڑے گا، نمازیں قضا نہ کرو. آج ارادہ کرو انشاءاللہ ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے. بولو انشاءاللہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے. زندگی کی آخری سانس تک ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ہمیں ایک اور چیز کرنا ہے، بات ختم کر دیتا ہوں. اسرائیلی پروڈکٹ جتنے بھی مارکیٹ میں چلتے ہیں ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے. کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ. بہت انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آن لائن کا زمانہ، گوگل کا زمانہ ہے. آپ سرچ کریں کتنی چیزیں وہاں سے بن کے آتی ہیں. کھانے پینے کی ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہیں. ہوش مندی کے ناخن چبائے، تھوڑے ہوشیاری، حکمت، سمجھداری کا ثبوت دیں. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں. ہمارے اس لیے کہ جب حالات جنگ کے حالات جب ہوتے ہیں نا، اس وقت مالی اعتبار سے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے، مالیت کے اعتبار سے بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو ہم تو اسرائیلیوں کو مال پہنچا کے ان کی مدد کر رہے ہیں، لیکن فلسطینیوں کو کمزور کر رہے ہیں، اپنے مسلمانوں کو کمزور کر رہے ہیں. ساری دنیا سے جو ان کے پروڈکٹ مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں، ان کی خریداری کے بعد ہمارا مال اسرائیلیوں کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور اسی مال سے ہتھیار خریدے جاتے ہیں. اور اسی ہتھیار سے کس کو دبایا جاتا ہے؟ بولو کس کو پیسا جاتا ہے، کس کو مٹایا جاتا ہے، کس کو مارا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو مارا. تو ان کے ساتھ میں برابر کے شریک ہم امریکی کو گالی دیتے ہیں، برطانیوں کو گالی دی جا رہی ہے. تو ہم کیا ہیں؟ بولو نا ہم کیا ہیں؟ میگی ہمارے بچے کھاتے ہیں، ہوٹل میں جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کوکو کولا پیتے ہیں، اسپرائٹ پیتے ہیں. یہ بھی انہی کے پروڈکٹ ہیں. بچے اب زیادہ تر اوریو بسکٹ آتا ہے چاکلیٹ والا جس میں کریم آتی ہے، بہت سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. کولگیٹ ہے، کوکو کولا ہے، اور اسی طرح برش آتا ہے، وہ برش بھی استعمال کرتے ہیں. جو چیزیں ان کی پروڈکٹ والی ہیں کوشش کرے اس کا الٹرنیٹ مارکیٹ میں دوسرا ملتا ہے. اور یہ صرف جنگ کی حالات ہے، اتنے وقت تک ہم بند کریں گے، بعد میں حالات سدھر جائیں گے تو پھر چالو کریں گے. نہیں، جب تک انشاءاللہ زندہ رہیں گے ان کے پروڈکٹوں کا ہاتھ نہیں لگائیں گے، ان کی بنی ہوئی چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے. اس ذریعے تو ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نا. اسلامک ممالک کیا کر رہے ہیں، اسلامک جو کنٹریاں والے وہ کیا کر رہے ہیں، ان پہ حملہ کیوں نہیں کر رہے، ان پہ میسائل کیوں نہیں داغ رہے؟ ارے تم کیا کر رہے؟
تم بھی چھوٹے چھوٹے ذریعے سے قطرہ قطرہ بن کے دریا بنے گا انشاءاللہ. اور ہماری تھوڑی تھوڑی یہ ساری چیزیں جو پلانی ہیں اگر یہ ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تو اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا. اس کے اندر ایک اور چیز میں بتاتا ہوں کہ جب مارکیٹ میں سارے مارکیٹ کے اندر اکثر و بیشتر یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی اشیاء پائی جاتی ہیں تو ہم بھی مسلمان کچھ نہ کچھ تو بھی بنا سکتے ہیں نا. کیا مسلمان بالکل جاہل بنا ہوا ہے؟ کیا مسلمان بالکل ناکارہ بنا ہوا ہے؟ کیا مسلمان بالکل بیکار ہو چکا ہے؟ مسلمانوں کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں, مسلمانوں کے اندر بھی کیا ہے استطاعتیں ہیں. وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنا بنا کے مارکیٹ میں لانچ کرے نا. کیا ہے چھپاک بر قوم ہے یہود و نصارہ کی. پھر یہ ٹیکنالوجی میں اتنے آگے کیوں ہے؟ مسلمان اتنے پیچھے کیوں جا رہا ہے؟ سست کھا پے کے ہوٹلیں لے کے نا مسلمانوں کے ایریا کے اندر راتوں میں جگمگاہٹ ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں, راتوں کے اندر جگمگاہٹ اگر آپ کو دیکھنا ہے نا, چمک دھمک اگر دیکھنا ہے تو مسلم ایریا میں چلے جائے, اور صبح کے وقت میں سناٹا اگر دیکھنا ہو تو مسلم ایریا میں چلے جائے. یہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی؟ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کر کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں بیچ میں جگہ خالی ہے, کھڑے ہو جائے اور سنتیں پڑھ لے.